أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی سامعین محترم کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کے جانب کی جسے پروردگار متعال نے عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جاری ہوگا۔ امید ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے خالص کلام کی روشنی میں آپ ان بلندیوں کے سمت آہستہ آہستہ حرکت کر رہے ہوں گے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جو طولانی عرصے تک، طویل مدت تک، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے انجام پائے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس دو چوائس ہو کہ ہم ایک دفعہ قرآن مجید کو سال میں 2 ہفتے میں پڑھ کر ختم کر دیں اور پھر اگلے سال دوبارہ پورا انتظار کریں اور پھر دوبارہ 2 ہفتے میں پورا قرآن مجید ختم کریں، یا ہمارے پاس چوائس یہ ہو کہ ہم روزانہ ایک آیت پڑھیں قرآن مجید کی، تو شاید یہ روزانہ ایک آیت پڑھنا اس ایک دفعے میں پورے قرآن مجید کو ختم کر کے پھر بھول جانے سے بہتر ہوگا۔ یہ ایک آیت پڑھ کر شاید قرآن مجید کو ہم پورا ایک سال میں ختم نہ کر سکیں، لیکن اس کا اثر جو ہے، اس کا تربیتی اثر، اس کا ہمارے خون میں مل جانا، اس کا ہمارے گوشت میں مل جانا، اس کا ہمارے عقلوں میں مل جانا، یہ اثر زیادہ ہے۔ جو بارش تیزی سے آتی ہے وہ سیلاب بن جاتی ہے، اور جو بارش دھیمے دھیمے برستی ہے مٹی پر تو وہ مٹی کے اندر جذب ہوتی ہے، اور پھر اس مٹی کے اندر سے پھول اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، وہ فائدہ مند چیزیں اگتی ہیں جو انسان کی غذا بنتی ہے۔ تو اسی طرح یہ دعا ہے مناجات شعبانیہ کو ہم اسی لیے آہستہ آہستہ لے کر چل رہے ہیں، حسب استطاعت کچھ مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرتے ہیں۔ اور آج کے لیے جو انشاءاللہ ہم نے انتخاب کیا ہے، بلکہ انتخاب تو نہیں، وہ جو تسلسل میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو آج جن جملات کو ہم پڑھیں گے اور ان پر غور کریں گے وہ یہ ہیں کہ الہی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا وانا احوج الى سترها علی منک فی الاخرى۔ الہی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا، پروردگارا تو نے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو نے میرے بڑے بڑے گناہوں کو دنیا میں چھپا لیا، بڑی بڑی کوتاہیوں کو دنیا میں تو نے دوسروں کی نظروں سے چھپا لیا، یعنی بڑی بڑی کمزوریوں کو، بڑی بڑی برائیوں اور پستیوں کو تو نے دوسروں کی نظر سے اوجھل رکھا، انہیں خبر نہیں ہونے دی میرے بہت سارے برائیوں کے بارے میں۔ وَأَنَا أَحْوَجُ إِلَىٰ سَتْرِهَا عَلَيَّ مِنْكَ فِي الْأُخْرَى، پروردگارا میں اس سے کئی گنا زیادہ محتاج ہوں کہ قیامت میں کوئی میری برائیوں کو چھپا لے، قیامت میں کوئی میرے برے اعمال پر پردہ ڈال دیتا کہ میں وہاں پر دوسروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ ہوں۔ اے میرے گناہوں کو چھپانے والے، اے ستار العیوب، دنیا میں تو نے میرے گناہوں کو چھپا لیا لوگوں سے، لیکن قیامت کے دن اے میرے معبود، مجھے اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی میرے گناہوں کو دوسروں کے سامنے چھپا لے۔ الہی قد احسنت الی اذ لم تظہرها لأحد من عبادک الصالحین، پروردگارا بات تیری بالکل درست ہے، تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو نے قد احسنت الی، بہت بڑا مجھ پر احسان کیا، اذ لم تظہرها لأحد من عبادک الصالحین، اس بات کی وجہ سے کہ تو نے کسی اپنے نیک بندے کے سامنے میرے برے گناہوں کا پردہ نہیں ہٹایا، میرے گناہوں کو فاش نہیں کیا، کسی کو میرے برے اعمال سے خبر نہیں ہونے دی، کسی اپنے نیک اور صالح بندے کو یہ نہیں پتہ لگنے دیا کہ میں کتنا برا انسان ہوں۔ پروردگارا اس میں کوئی شک نہیں، قد احسنت الیہ، لیکن پروردگارا مسئلہ ابھی آگے بہت ہے۔ فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشہاد، پروردگارا اب قیامت کے دن بھی مجھے تو رسوا نہ کرنا تمام مجمع کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے، کیونکہ قیامت میں تو بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو وہاں پر حاضر ہوں گے۔ یہاں پر تو رسوائی مجھے برداشت ہو جاتی، 1 دن 2 دن لوگ مشغول ہو جاتے، کام ختم ہو جاتا، لوگ بھول جاتے، لیکن قیامت کی رسوائی، ہاں وہ رسوائی ہے کہ جس کو کوئی بھولنے والا نہیں ہے، جو ہمیشہ کی ہمیشہ ثابت رہے گی۔ عزیزان گرامی، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بڑا نیا کانسیپٹ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس میں دنیا سے زیادہ رسوائی کے بارے میں
آخرت میں رسوائی کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ کون سی ایسی بات ہے؟ کیسے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس بات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ کیا وجہ ہے کہ آخرت میں گناہوں کے فاش ہو جانے کی اتنی فکر ہے؟ ٹھیک ہے نا، امام فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَحْوَجُ إِلَىٰ سَتْرِهَا عَلَيَّ مِنْكَ فِي الْأُخْرَىٰ، یعنی پروردگارہ اس سے کئی گنا زیادہ محتاج میں ہوں اس بات کا ہوں کہ تو میرے برے اعمال کو قیامت میں چھپا لے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یونیورسٹی لائف میں انسان پڑھائی میں بزی ہوتا ہے، اور جب ایگزامز ہوتے ہیں تو انسان ایگزامز دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے گریڈز آتے ہیں، اور یہ گریڈز اس کے لکھے جاتے ہیں، اور ایک مارک شیٹ تیار ہوتی ہے جس میں ڈیٹیلڈ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے ہر ایگزام میں کیا نمبر حاصل کیے، چاہے وہ سیمسٹر کے بیچ کا ایگزام ہو، چاہے وہ سیمسٹر کے آخر کا ایگزام ہو، پوری کارکردگی ڈیٹیلڈ لکھی جاتی ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، اگر یہ کارکردگی یونیورسٹی کے دوران ویک ہو اور گریڈز اچھے نہ ہو، بس پاس ہو رہا ہو، بس گزارا ہو رہا ہو، ایک دو دفعہ فیل بھی ہو چکا ہو، تو یونیورسٹی میں اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے جیسے بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور گل مل جاتا ہے، اور ہلے گلے میں، مستی میں، شور شرابے میں یہ بات گزر جاتی ہے، اور یہ گریڈ لکھے جاتے ہیں، اور بندہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ گریجویٹ ہوتا ہے اور آگے نکلتا ہے، اور اب یہ پریکٹیکل فیلڈ میں داخل ہوتا ہے، جہاں پر اس کو جاب انٹرویوز دینے ہوتے ہیں، جہاں پر دوسرے مختلف چیزوں میں اس کو انوالو ہونا ہوتا ہے، اور وہاں پر اب ہر جگہ اس سے اس کی مارک شیٹ طلب کی جاتی ہے۔ اب جس وقت اس کو کوئی جاب انٹرویو دینا ہوتا ہے، جس وقت اس کو کہیں پر کوئی کام ہوتا ہے کہ جس میں اس کی مارک شیٹ طلب کی جائے، تو اس کی ٹینشن سے حالت خراب ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب مارک شیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ ہے، اور سامنے والا ہے جو دیکھ کر اس کو اس کے مطابق جج کرے گا۔ تو یہ داغ جو ہے وہ ہمیشہ کیریئر میں لگا رہتا ہے، اور ہمیشہ انسان جو ہے اس کی وجہ سے، کچھ کاموں کی وجہ سے ہمیشہ وہ پریشان رہتا ہے، اگرچہ کہ یونیورسٹی میں اس کا کچھ خاص پتہ نہیں چلا۔ عزیزان گرامی، دنیا کا بھی حساب کتاب کچھ ایسا ہی ہے۔ اس وقت ہم بہت سارے برے کام کر لیتے ہیں، وہ ڈیٹیلڈ میں لکھے جا رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں ہماری مارک شیٹ تیار ہو رہی ہے، ڈیٹیل میں چھوٹی چھوٹی باتیں، ہر چیز۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر وہ کہ جس نے ایک مثقال کے برابر اچھائی انجام دی ہو وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ایک مثقال کے برابر برائی انجام دی ہو وہ دکھے گا۔ تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈیٹیل لکھی جا رہی ہے۔ دنیا کے شور و ولولے میں، ہنگامے میں، ہمارے جیسے دوسرے بہت ہیں، ہم سے تو بدتر بھی ہیں، ہم سے تو بہتر بھی ہیں، یہ بات اتنی سیریس معلوم نہیں ہوتی، لیکن جس دن ہم گریجویٹ کریں گے اس دنیا سے، اور قیامت کے میدان روز جزا میں داخل ہوں گے، اور اس دن جب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے، تو اس وقت ہلے گلے میں اور شور شرابے میں بات ٹلنے والی نہیں ہے۔ اس وقت رسوائی ہے، اس وقت ٹینشن ہے، اس وقت مصیبت ہے، کیونکہ اسی مارک شیٹ کے بیسس پہ ہمیں وہاں پر درجہ ملنا ہے، اسی مارک شیٹ کے بیسس پر پروردگار متعال نے ہمیں جج کرنا ہے اور اسیس کرنا ہے، اور ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کون سی جگہ ہے۔ امید ہے کہ اس بات کو میں تھوڑا واضح کر پایا ہوں کہ کیوں ائمہ علیہ السلام ہمیں یہ تربیت دیتے ہیں کہ ہم اس فکر کو اپنے ذہن میں لائیں، ہم اس زاویے سے اس بات کو سوچیں کہ قیامت کی رسوائی کتنی خطرناک اور کتنی بری رسوائی ہے۔ اب عزیزان گرامی، جو ہوشیار لوگ ہیں، جو اپنے اعمال پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ تو پروردگار متعال سے یہی کہیں گے کہ پروردگار ہمارے اعمال کے مقابلے میں ہمیں تو عطا فرما، اور وہ اپنا طریقہ جانتے ہیں۔ ہم جو اہل بیت علیہ السلام کے درسگاہ سے درس لیتے ہیں، ہم جو ان کے پیروکار ہیں، تو ہم ان کی سیرت پر عمل کریں گے، اور وہ ہمیں انہوں نے باقاعدہ سیدھا سیدھا بتایا کہ ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال پر ہرگز بھروسہ نہ کرنا، ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اعمال مت جتانا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر اس وقت سے کرم کیا جب تم لم یکن شیئا مذکورا تھے، قابل ذکر چیز ہی نہ تھے، تو تم کیا کون سا تمہارا عمل جو پروردگار متعال کی نیکیوں کو جبران کر سکے، جو پروردگار متعال کا حق بندگی ادا کر سکے؟ نہیں، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس طرح کہنا، الہی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا، پروردگارہ
میں ہمیشہ تیرا محتاج و فقیر و مسکین رہوں گا پروردگارا، تو نے اس دنیا میں بھی میرے بے شک بڑے بڑے گناہ چھپا لیے، مجھ پر احسان کر۔ وَأَنَا أَحْوَجُ إِلَىٰ سَتْرِهَا عَلَيَّ مِنْكَ فِي الْأُخْرَىٰ، میں تو اس سے کئی گنا زیادہ محتاج اس بات کا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو قیامت کے دن چھپا لے۔ الہی قد احسنت الی اذ لم تظہرها لأحد من عبادک الصالحین، پروردگارا بے شک تو نے مجھ پر احسان کیا اس بات میں کہ میرے گناہوں کو اپنے نیک بندوں کے سامنے آشکار نہیں ہونے دیا، اپنے نیک بندوں کو میری پست سیرت سے آگاہ نہیں ہونے دیا۔ فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشہاد، میں تو قیامت کے دن کی بڑی بڑی امیدیں لے کر بیٹھا ہوں۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن میں حسین ابن علی سے ملاقات کروں گا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا، میں دوسرے ائمہ علیہ السلام سے ملاقات کروں گا، میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے چہرے مبارک سے اپنی آنکھوں کو روشن کروں گا۔ پروردگار ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے، ان تمام تیرے اچھے بندوں کے سامنے، میرے بیوی بچوں کے سامنے، دوسرے رشتہ داروں کے سامنے ایک دم آواز آئے کہ جس آواز میں میرے نام اعمال کا بیان ہو رہا ہو، اور میں شرمندگی سے ایک پل کے لیے بھی وہاں کھڑا نہ رہ سکوں، اور دل چاہے کہ زمین کھلے اور میں اس کے اندر ٹھس جاؤں۔ عزیزان گرامی، ایک اور بات جو یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنی وہ یہ ہے کہ یہ کلام معصوم بھی قرآن مجید کی طرح ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن مجید سے بھی بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، جو گمراہی حاصل کرتے ہیں وہ سوائے فاسقین کے اور کوئی نہیں ہوتے۔ تو عزیزان گرامی، ان مناجات سے بھی گمراہی بھی حاصل ہو سکتی ہے اور ہدایت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ مناجات کے الفاظ ان کے لیے نہیں ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور پھر اپنے دل کی آگ کو بجھانے کے لیے صرف اس کو سن لیں اور اپنے عمل میں تبدیلی لانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی ساس ہے جو اپنے بہو پر ظلم کرتی ہے، اگر کوئی باپ ہے جو اپنے بیٹے پر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی استاد ہے جو شاگرد پر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی عہدیدار ہے جو اپنے سے نیچے پر ظلم کرتا ہے، تو ہرگز اس مناجات کی ٹھنڈک کو جب تک کہ اس کے عمل کو تبدیل ہونے کی باعث نہ بنے اپنا دوست نہ سمجھے۔ یہ وہ گمراہی ہے جو اسے اس مناجات سے حاصل ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے کام میں ڈنڈی مارتا ہے، کم فروشی کرتا ہے، دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا، اپنی بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے، اپنے بھائی کا حق کھایا ہوا ہے، اور کم نہیں ہے متاسفانہ افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایسے بے حس لوگ کہ جو یہ سب کام انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد صرف اور صرف اس غم کو مٹانے کے لیے، اس اپنے اندر سے اس افسوس کو یا اس پشیمانی کو صاف کرنے کے لیے دین کا سہارا لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہاں، جس کے لیے یہ دعا اور مناجات اس بات کا باعث بنے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی لا سکے، اپنے اندر بہتری لا سکے، صفائے قلب پیدا کر سکے، اس کے لیے یہ ہدایت ہی ہدایت ہے، یہ مناجات ہے ہی اس کے لیے۔ جو نا امید ہو رہا ہو اور پروردگار متعال سے امید اپنی واپس حاصل کر سکے، اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ لیکن جو اس مناجات سے اپنے عمل میں تبدیلی نہ لائے اور صرف یہ سمجھے کہ حق بھی اس کا ہے، دوسروں کا، قیامت بھی اس کی ہے، جنت بھی اس کی، اللہ بھی اس پر مہربان ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ کلام معصوم اور کلام خدا دونوں کی خاص بات ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے اس سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ پروردگارہ، تو ہمیں ان میں سے قرار نہ دینا، تو ان میں سے قرار دینا جن پر تو نے ہمیشہ اپنی نعمتیں نازل فرمائی۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ عزیزان گرامی، جزاکم اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔